آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے شو قرآنی سوروں کی معرفت میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اور جو لوگ مومن ہوتے ہیں اس پر اس کا قابو نہیں چلتا۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ دنیا کی پریشانیوں میں گھر کر ہم ایسے اندھیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور تب یہ سورے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ظلمات سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک ایک سورہ اپنے اندر کتنے خزانے سمیٹے ہوئے ہے، ایک نایاب گوہر ہے، یہ ہم جانتے ہی نہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم ایک ایسے ہی خوبصورت سورے کے بارے میں جانیں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے خاص مہمان مولانا ذکی حسن صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ان سوروں پر ہم سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آپ نے اس کی تیاری کی۔ پروردگار عالم آپ کو بھی مزید توفیق دے اور ہم سبھی کو قرآن مجید کے خدمت گزاروں میں قرار دے انشاءاللہ، اللہ آمین۔ پڑھنے سے زیادہ اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو عطا کرے۔ مولانا صاحب، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہم بات کریں سورہ نور کی، تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کون سا سورہ ہے، اس کی کتنی آیتیں ہیں، کہاں نازل ہوا، اور اس کا شان نزول کیا رہا، اس کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبارک سورہ جو قرآن مجید میں ایک اہم سورے کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ مبارک سورہ قرآن مجید میں 24واں سورہ قرار پایا ہے کہ جو 18ویں پارے میں ہے۔ اس سورے میں خود کل ملا کر 64 آیتیں ہیں کہ جن 64 آیتوں میں بعض وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، لیکن کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں بعض مفسرین نے ذرا سا اختلاف کیا، لہٰذا چونکہ ان کے بارے میں یہ نظریہ بھی پایا گیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، لہٰذا بعض نے اس سورے کو مدنی قرار دیا ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ سورے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئے ان سوروں کو تو مکی کہا جاتا ہے، لیکن وہ سورہ یا جس سورے کے بعض حصے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہوں یا مکے اور مدینے کے درمیان نازل ہوئے ہوں، ان سوروں کو معمولاً مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمارے مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں اس کا اکثر حصہ چونکہ نازل ہوا، لہٰذا یہ سورہ مکی قرار پایا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ اس سورے میں اللہ رب العزت نے بے پناہ اہم پیغام انسانوں کو دیے ہیں، اس بنا پر یہ سورہ نہ صرف یہ کہ تلاوت کی دنیا میں اہمیت رکھتا ہے، بلکہ عملی زندگی میں بھی، ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہم سبھی کو اس سورے کی نہ صرف یہ کہ تلاوت کرنی چاہیے بلکہ اس سورے میں چھپے ہوئے اللہ کے پیغاموں کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ جی، اگر اس کا شان نزول کوئی ملتا ہے کہ کس موقع پر یہ نازل ہوا تھا، کیا وجہ تھی؟ اس سورے کے متعدد مواقع ہیں کہ جہاں پر یہ سورہ نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر اس سورے سے متعلق یہ بھی ایک گفتگو ہے کہ یہ سورہ مائدہ کے بعد اللہ رب العزت نے اتارا جس موقع کے اوپر سزا دینی تھی ان افراد کو کہ جو معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ افراد جو معاشرے میں ایسا فساد پھیلاتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے بلکہ لوگوں کی عزت سے بھی کھلواڑ کا سبب بنتا ہے، ان لوگوں پر عذاب کے لیے بعض آیتیں سورہ مائدہ میں اللہ نے نازل فرمائیں، اور انہی سے متعلق اس سورے کی بھی بعض آیتوں کو اللہ نے قرار دیا کہ جن آیتوں میں اللہ نے اس خاص قسم کے گناہ اور اس خاص قسم کے جرم سے تمام انسانوں کو روکا اور متوجہ کرایا کہ تمہارا یہ کام نہ صرف یہ کہ تمہارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اللہ رب العزت کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ جی، اگر یہ بتائیں کہ سورہ نور کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ کون سے فوائد ہیں جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، یا اماموں نے معصومین علیہ السلام نے کیا حدیثیں بیان کی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کو دنیا میں یہ فائدے اس کے حاصل ہوں گے؟ بڑا اہم سوال ہے اور اس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے اتارا
کہ اس قرآن کی ہم تلاوت کریں، اس لیے اتارا کہ اس قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھیں، اور تیسرا اہم ترین کام اس لیے قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا تاکہ ہم اس قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور ان تینوں کا اپنا فائدہ ہے، پڑھنے کا اپنا فائدہ ہے، عملی زندگی میں لے کر آنے کا اپنا فائدہ ہے، حتیٰ اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھنا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے اس قرآن مجید کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، پڑھنے کے بھی متعدد اور بہت سارے فائدے ہیں۔ دنیا کی اکیلی کتاب ہے کہ جس کتاب کو اگر انسان صرف پڑھ بھی رہا ہو تب بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کو اگر انسان صرف پڑھ رہا ہے، پوری طرح سے نہیں سمجھ رہا ہے، پھر وہ کتاب فائدہ دے، ایسی کوئی کتاب سوائے اس اللہ کی کتاب کے نہیں ہے۔ اس کتاب کے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس انسان کی اگر آنکھ کی کوئی مشکل ہو، مثال کے طور کے اوپر آنکھ میں اگر درد ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھوں میں زخم پیدا ہو رہا ہے، اس قسم کے جتنے بھی آنکھ سے متعلق مسائل انسان کی زندگی میں ہیں، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس سورے کے پڑھنے کی تلاوت کے لیے معصومین نے تاکید فرمائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور جو بڑا فائدہ ہے، نارملی ہر انسان اپنے اس مجموعے میں کہ جس کو وہ اپنی فیملی قرار دیتا ہے، اس فیملی کے لیے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، یہ فیملی مشکلات سے نجات پا جائے، برائیاں اس کے قریب نہ آنے پائیں، اس سے خدا ہمیشہ راضی رہے۔ یہ جو انسان کی اندرونی تمنا ہے، یہ ہر انسان کی ایک آرزو ہوتی ہے، اس اندرونی تمنا اور اندر کی آواز کے لیے بڑی تاکید ہے کہ اگر انسان اس سورہ مبارکہ نور کی تلاوت کرے، اس کی فیملی کے تمام ممبرز کو پروردگار کچھ خاص برائیاں ہیں کہ جن برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور سے وہ برائی کہ جس کے لیے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں پسند ہے، اور یہ برائی سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کی عزت سے کھلواڑ والی برائی، اللہ اس برائی سے اس فیملی کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ جو اس سورے سے متعلق بیان کی گئی ہے، روایتوں میں آئی، معصومین نے فرمایا بعض اوقات انسان جب سوسائٹی میں رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بنا پر کچھ برائیاں دوسروں کے ذہن میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں سوچتے ہوئے۔ مثلاً صرف میں اگزامپل دے رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ زندگی میں ایسا ہو کہ اگر کسی کو کسی غلط جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا، وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس غلط جگہ پر یہ گیا تھا برائی کرنے، یعنی جو سوء ظن کی سوء ظن جس کے لیے آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، یہ جو انسانی ذہنوں میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے، نتیجے میں لوگوں کے درمیان تہمتیں شروع ہوتی ہیں، بلیمز، بلا وجہ کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو انسان صاف کرتا رہے، پاک کرتا رہے، اپنے دامن کو لاکھ یہ کہتا رہے کہ میرا دامن پاک صاف ہے، لوگ ماننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نور کی مسلسل تلاوت کرے، لوگوں کے ذہنوں میں جو اس قسم کے بلیمز کی بنا پر اس کے لیے تصورات پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے بلیمز کو خدا پاک کر دیتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اہم بات ہے۔ یعنی انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ خداوند کریم اس سورے کی برکت سے اسے برائیوں سے بچا لے، اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان سے اس کو نجات دے دے، یقیناً یہ یعنی سورہ ہمیں خود پڑھنے کے نہیں، کسی اور کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے اگر کسی دوسرے کے لیے پڑھنا ہے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اپنی فیملی کے لیے پڑھ رہا ہے تو ان برائیوں سے اس کی فیملی محفوظ رہے گی۔ انہی کے درمیان ایک اور چیز بھی ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے اس سورے کی برکتوں کو قرار دے تو بڑا اچھا طریقہ ہے۔ کہیں کسی موقع پر انسان اگر کسی ایسے ایڈمنسٹریٹر کے پاس جا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان افراد کو آزاد کر سکے کہ جو بغیر کسی جرم کے سزا پا رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر کبھی کسی موقع پر کوئی انسان اگر جیل چلا گیا جبکہ اس کی کوئی خطا نہیں ہے، معمولاً پتہ رہتا ہے کہ کون انسان، کبھی ایویڈنس نہیں سارے جمع ہو پائے، یہ انسان بغیر خطا کے
جرم کوئی سزا پا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اگر انسان اس سورے کی تلاوت کر کے جائے تو وہ انسان کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے وہ اس بے جرم انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے وہ افراد کے جو کسی ایڈمنسٹریٹر کے پاس جا رہے ہوں اپنا کام لینے کے لیے کہ جو صحیح اور مناسب کام ہے نہیں ہو پا رہا ہے، سورہ نور کی تلاوت کر کے جائیں، اللہ رب العزت ان کو اس سورے کی برکت سے اس کام کے پورا کر دینے کی سعادت اور موقع پروردگار عالم ضرور عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ایک بہت سارے فائدوں میں ایک فائدہ ہے کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں صبح میں اٹھے پریشان ہیں کہ رات کے برے خواب نے ان کو فکر مند کر دیا، پریشان کر دیا۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ راتوں کو سو نہیں پاتے کہ ہم سوئیں گے برا خواب آ جائے گا۔ ان برے خوابوں سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ سورہ نور ہے۔ اچھا، انسان اس سورے کی تلاوت کر کے رات میں اگر سو رہا ہے، نتیجے میں اس کو برے خواب سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا یوں تو بہت سی برکتیں ہیں اس مبارک سورے کی، جن میں سے کچھ میں نے عرض کیا، لیکن کوشش کرنا چاہیے، جو میں اب رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ان ساری برکتوں، ان سارے فائدوں سے صرف نظر کرتے ہوئے خود اس سورے کو اللہ نے مبارک بنایا ہے۔ ہم اس لیے بھی اگر اس سورے کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ سورہ رکھا ہے، ہمیں اس سورے کی برکتیں خود بخود ملے گی۔ لہٰذا تلاوت کو بہت زیادہ فائدے کی طرف جانے کے بجائے خود اس سورے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر کیا جائے تو یہ تلاوت یقیناً انسان کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے۔ لیکن آغا ابھی آپ نے اتنے فائدے بتائے ہیں تو کہیں نہ کہیں پڑھتے وقت دماغ میں آئے گا نا کہ یقیناً اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر انسان اللہ سے ان فائدوں کو لینے کے لیے یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، خدا ہی نے ان فائدوں کو رکھا ہے۔ لیکن ان فائدوں کے ساتھ ساتھ جو اصل ہمارے ذہن میں احساس ہو کہ میرے خدا نے مجھ سے اس سورے میں گفتگو کی ہے، مجھے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس گفتگو کو سننا بھی ہے اور اس گفتگو سے درس حاصل کرنا ہے۔ جی آغا، یہ تو رہی دنیاوی فوائد کی بات۔ اگر ہم دیکھیں آخرت میں یا قبر میں یا محشر کی جو منزل ہے، یہ سب بہت سخت ترین منزل ہے انسانوں کے لیے، تو کیا سورہ نور وہاں پر بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ کون سے فائدے ہوں گے جو ہم دنیا میں تلاوت کریں تو وہاں ہم کو یہ فائدہ پہنچائے گا؟ یہ سورہ انسان کے لیے جہاں اس دنیا میں فائدہ پہنچاتا ہے، وہیں اس سورے کے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والے افراد کو اللہ رب العزت قبر میں بھی فائدہ عطا کرتا ہے اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو محشر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ جو انسان اس سورے کی تلاوت دن میں یا رات میں کسی ایک وقت ہر روز کر رہا ہو اور اس سورے کی تلاوت کے ہی دنوں میں اس دنیا سے اٹھ جائے تو پروردگار عالم اس سورے کی برکتوں سے جب اس کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہو 70,000 ملائکہ، یہ ملائکہ آسمان سے زمین پہ آ کر اس انسان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور خاموش نہیں رہتے۔ اچھا، یہ ملائکہ اس انسان کے ساتھ قبر تک جاتے ہوئے راستے میں اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو بہت- روز تلاوت کر رہا ہو زندگی یہ جو بھر۔ روز تلاوت کر رہا ہے، یہ انسان اگر قبر کی طرف جا رہا ہے، آخری سفر انسان کا لوگوں کے کاندھوں پہ جا رہا ہے، جی، اس وقت یہ خود کچھ نہیں بول سکتا، ہاں، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قبر میں لٹایا جاتا ہے، یہی ملائکہ اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور میدان محشر کے لیے ایک روایت ہے کہ اگر یہی انسان اس سورہ مبارکہ نور کو تلاوت کی شکل میں اپنی زندگی میں قرار دے رہا ہو، ملائکہ میدان محشر میں اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا اس سورے کو اپنی زندگی میں ضرور انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوشش کریں، سورے کی آیتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ انسان گھبرا کر ان آیتوں کی بنا پر اس سورے کو چھوڑ دے۔ کوشش کرے کہ اس سورے کی تلاوت سے اپنی زندگی کو پر نور بنائے۔ سورہ بھی نور ہے، پڑھنے والے کو بھی پر نور بنا دیتا ہے۔ جی آغا، اب تک آپ نے جو اس کے فوائد بتائے وہ آپ نے تلاوت کے سلسلے میں بتائے، کیا اس سورے کے کوئی عمل بھی ملتے ہیں کہ اتنا عمل کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ اس کا اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اس مبارک سورے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر اس سورے کو انسان
اپنی زندگی میں تلاوت کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ تحریر کے ذریعے سے اپنے ساتھ قرار دے یا اس کو عمل کی دنیا میں لے کر آئے تو اس کے اور بھی بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا غائب ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، یا گھر کا کوئی فیملی ممبر ہے کہ جو مثال کے طور پر انسان کی نگاہوں سے دور ہے، نہیں آ پا رہا ہے۔ اس قسم سے جب مسائل پیدا ہوں تو ایسے موقع پر اس مبارک سورے کو خاص شکل میں یعنی زعفران سے لکھنا اور پھر اس کو خاص شکل میں کپڑے میں قرار دینا اور اس کو اس انسان کے گھر کے دروازے پر قرار دینا اور وہیں پر بیٹھ کر اس سورے کی تلاوت کرنے سے وہ انسان کے جو غائب ہو گیا ہے، جو نہیں آ پا رہا ہے، جو مشکلات میں ہے، واپس نہیں آ رہا ہے، ایسے افراد کے واپس آنے کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ۔ ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اپنے آخری امام سے ملاقات کرے تو اس کا راستہ بھی یہ اس سورہ نور کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اور راستہ یہ ہے کہ انسان اس مبارک سورے کو تحریر کرے، لکھے، البتہ خاص شکل میں لکھے، لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، اپنے تکیے کے نیچے قرار دے، اور پھر تلاوت کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے وضو کے ساتھ بستر پہ جائے۔ اس انسان کے لیے ملتا ہے کہ اس کے لیے پروردگار کی اگر واقعاً رضایت ہوگی تو اس کو خواب میں اپنے آقا اور مولا آخری امام سے ملاقات کی سعادت ملے گی۔ یہ سورہ نور اتنی برکتیں رکھتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا کہ خاص طریقے سے، خاص عمل کے ساتھ کہ اگر اس سورے کو انسان اختیار کرے، البتہ یہاں پر تاکید ہے، اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں تاکید ہے کہ سورے کو سمجھتے ہوئے، اگر کسی انسان نے اس سورے کو سمجھتے ہوئے کسی آئینے پر سورے کو پڑھا اور سمجھتے ہوئے اس سورے کو اس آئینے پر لکھ دیا، تو اگر اس آئینے کے سامنے کسی بیمار کو قرار دیا جائے کہ جس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہو لیکن علاج سے فائدہ نہ ہو پا رہا ہو، ایسے موقع پر یہی آئینہ اس کے سامنے اگر بیمار کے قرار دیا جائے تو یہ انسان اس سورے کی برکت سے بیماری سے نجات پا لیتا ہے۔ لہٰذا اس سورے کے عمل بھی بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس عمل کی دنیا میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس سورے کو چونکہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے قرار دیا ہے، ہم کو اس دنیا کے درجات میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، لہٰذا اس سورے کے ذریعے سے جب بھی ہم عمل کی دنیا میں وارد ہوں، سورے کی آیتوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ انسان خاص شکل میں، البتہ اس سورے کی بعض آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کو اگر خاص شکل میں انسان پڑھ لے اور خاص شکل میں اپنے بچوں کے لیے قرار دے تو وہ برائیاں کہ جن برائیوں میں معاشرے کے لوگ مبتلا ہو رہے ہوں، ان برائیوں سے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی انسان خاص شکل میں یعنی کس طرح سے اس کی تلاوت کریں؟ بعض ایسے خاص شکل میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، خاص شکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خاص وقت کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا، خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے پڑھنا۔ یہ جو خاص شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ جب پڑھا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کی برائیوں سے اپنے بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ وہ آیے شریفہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ان کا تعلق ہم سب سے بڑا گہرا ہے، اور ہم سبھی کو کوشش کرنی بھی چاہیے، اور کوشش رہتی بھی ہے کہ ہم اس برائی سے اپنے کو بچا لے جائیں۔ وہ آیے شریفہ کے جو اس سورے کی ہے، وہ پہلی آیے شریفہ کے بعد جو سورے کی آیت ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ کو اگر انسان خاص شکل میں، جیسا میں نے عرض کیا، اور ایک اور جو عمل بڑا اہم اس کے لیے قرار دیا گیا وہ عمل یہ ہے کہ اس مبارک سورے کی دوسری آیت شریفہ، اس آیت شریفہ کو اگر انسان اپنی نماز صبح کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ترجمے کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس آیت شریفہ کی تلاوت کو اگر انسان ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت اس برائی سے خود بھی بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے کہ جو اس کے اطراف میں ہیں۔ لیکن اس آیت شریفہ کے لیے ضروری ہے
کہ اس آیت شریفہ کو جب پڑھا جائے تو وہ لوگ کہ جو اس کے اطراف میں ہیں ان کو سنایا جائے، ان کو بتایا جائے. یہ ایک عمل ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو برائیوں سے بچا لے جاتا ہے. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس آیت شریفہ کے جو دوسری آیت شریفہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. یہ آیت شریفہ خود بھی بڑی اثر رکھتی ہے انسان پر. اس کا ایک بہت بڑا پیغام انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. سوسائٹیز میں سب سے بڑی مشکل اسی برائی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے بڑی آسانی کے ساتھ شیطان داخل ہوتا ہے. اس شیطان کے داخل ہونے والے دروازے سے بچنے کا بہترین راستہ اس آیت شریفہ کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے متعلق غور کرنا، یہ انسان کو بہت سارے مسائل سے بچاتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس آیت شریفہ کی تلاوت کریں تو اس آیت شریفہ پر رکیں، غور کریں، سوچیں، اور اس کے متعلق ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اس انداز میں لے کر بڑھیں کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. جی آغا، آپ نے بتایا تھا پہلے والے سوال میں کہ آنکھ کے درد کے لیے اس کو تلاوت کرنا ہے، تو بس روز ایسے ہی تلاوت کر لینا یا اس کا بھی کوئی خاص؟ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن مواقع پر قرآن مجید کی بعض آیتوں کو جسمانی علاج کے طور پر بیان کیا گیا ہے. بہت سارے مواقع ہیں کہ جن میں مثلا رزق کے لیے ہے، جس میں مثال کے طور پر انسان کی بیماری کے لیے ہے، کہ جس میں اس سورے کی تلاوت آنکھ کی بیماریوں کے لیے ہے. جو خاص بات ہے اس میں کہ جس پر ہماری توجہ نہیں ہو پاتی، ہم جب اس بیماری کے علاج کے لیے کسی آیت کو یا کسی سورے کو پڑھ رہے ہوں، نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا اس سورے کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ہدایت کو بھی حاصل کروں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم کی بیماری سے بھی خود کو نجات دوں. اس نیت کے ساتھ اس سورے یا اس آیت کی تلاوت کرنے سے پروردگار عالم اس کو شفا بھی عطا کرتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے بڑے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان، ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ شفا بھی ہو اور مؤمنین کے لیے رحمت بھی قرار پائے. تو قرآن مجید کا شفا ہونا یہ خود قرآن کا اعلان ہے، اور اس کے متعلق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں بھی شفا حاصل کریں. بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ. ناظرین، ہم اس پر اور بھی گفتگو کریں گے، لیکن آپ سے جانے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہیں گے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر قرآن کو ایک بہت ہی زیادہ ولن بک دکھایا گیا ہے کہ جیسے سارے نقصانات، ساری بری آیتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے ہم لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. دراصل قرآن ہم لوگوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. تو چاہے معاشرہ کچھ بھی کہے قرآن کے بارے میں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح اس کی تلاوت کرتے رہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں کہ جیسا قرآن کا حق ہے، اور ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے. میں یہاں پر رکتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سورہ نور کے بارے میں کچھ اور تفصیلی گفتگو کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.